آپ کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ عوام کو براہ راست قرآن و حدیث سمجھنے کی اجازت نہیں، ورنہ وہ گمراہ ہو جائیں گے، جب تک کہ کسی عالم دین یا کسی ماہر کے پاس جا کے نہ سیکھ لے۔ اب اس جملے کی حقیقت کیا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ جملہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن و حدیث میں کسی قسم کا نقص ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ قرآن و حدیث بذات خود گمراہی کا سبب ہے، بلکہ مراد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کم فہم شخص، ناقص العلم شخص قرآن و حدیث کو از خود سمجھنے کی کوشش کرے تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس سے غلط مطلب کو اخذ کر لے، اس لیے کہ لوگوں کے سوچنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، سمجھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اب اگر ہر کوئی شخص ہر کس و ناقص یہ سمجھنے لگ جائے کہ قرآن کو میں خود سمجھوں گا تو ممکن ہے کہ وہ غلط مطلب اخذ کر کے گمراہی میں چلے جائے۔ اب اس کو مثال کے ذریعے سمجھیں۔ دیکھو، قرآن کریم کے اندر سورۃ التوبہ کے اندر اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا اور ساتھ میں یہ فرمایا نسوا اللہ فنسیہم۔ نسیہ کے معنی، نسیان کے معنی جو ہمارے یہاں بھی استعمال میں لایا جاتا ہے، اور عربی لغت کے اندر اس کے معنی ہے بھولنے کے۔ اب اگر کوئی شخص اس کا مطلب اپنے ذہن میں رکھے اور قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہے تو وہ یہ کرے گا کہ منافقوں نے اللہ کو بھلا دیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھول گئے۔ حالانکہ بھولنے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ کس قدر گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ذریعے کی جاتی ہے اور یہ پہلا مقدم طریقہ ہے، اور جب ہم دیگر آیات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تو صاف اعلان کرتا ہے، جیسے سورہ مریم کے اندر اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولتا نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اس آیت کے اندر نسیہ کے معنی اس کے لٹرل میننگ نہیں ہے، بلکہ اس کے مجازی معنی کو لیا جائے گا، اور وہ کیا کہ منافقوں نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے بھی منافقوں کو چھوڑ دیا، یا پھر اللہ نے بھی اپنے رحم و کرم سے ان کو محروم کر دیا۔ قرآن سے ہٹ کر جب حدیث کی بات آتی ہے تو اس میں بھی بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث کو از خود سمجھنے کی کوشش نہ کرو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور بہت سے حضرات اس کو علماء کی جانب، مولویوں کی جانب چسپاں کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ عوام جو ہے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ بات کسی عام مولوی نے نہیں کہی، بلکہ یہ جملہ ایک عظیم محدث حضرت سفیان ابن عیینہ کا ہے، جو کہا کرتے تھے الحدیث مضلۃ الا للفقہاء، کہ حدیث فقہا کے علاوہ جو سمجھ رکھتے ہیں، جو شرع کی مزاج سے واقف ہے، ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی حدیث کو پڑھے اور وہ اس کے ناسخ اور منسوخ سے واقف نہیں، جب وہ اس کے شان ورود سے واقف نہیں، اس کے تمام مبادی سے واقف نہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ غلط مطلب اخذ کر سکتا ہے۔ بلکہ ایسے دل دہلانے والے واقعات ہمارے سامنے آ گئے ہیں، کارگزاریاں ہمارے سامنے آ گئی ہے، جس میں ایک شخص کتب ستہ کو، حدیث کی کتابوں کو از خود پڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا، سمجھنے کا ارادہ کرتا تھا، اور خود کو علماء سے مستغنی سمجھتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حدیث کا انکار کر بیٹھا، وہ منکر حدیث بن گیا۔ کیوں؟ اس کے ناقص علم کے مطابق اس کا کہنا یہ تھا کہ غلطی کسی کے نہیں بلکہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ وہ ایک جگہ ایک مقام پر ایک بات کہتے ہیں اور دوسرے مقام پہ جا کے دوسری بات کہتے ہیں۔ اس لیے بخوبی اس بات کو سمجھ گئے کہ عوام ہو یا علماء ہو، ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسی ماہر کے پاس جا کر اس کو سمجھے، تاکہ جو کچھ شبہات اس کے ذہنوں میں آئے، یہ ماہر یا عالم دین اسے اس بات کو سمجھا سکے اور اس شبہ کو دور کر سکے، اور اپنے ذہنوں سے نکال لے کہ علماء آپ سے کچھ چھپانا چاہتے ہیں یا علم صحیح آپ کو نہیں دینا چاہتے، بلکہ یہی وہ حضرات ہیں جو تبلیغ دین کے لیے، دین کے اشاعت کے لیے اور صحیح علم کی اشاعت کے لیے اپنے جانوں کو کھپا بیٹھے۔ انہوں نے جو کچھ قربانیاں دی ہے علم کے سیکھنے میں اور علم کے پھیلانے میں، اس کا درجہ ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ وہ عظیم علماء ہے جن کے اوپر ہم اس طرح کے بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔